بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسٹ اردو کے دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بعض دوستوں احباب کا اصرار رہا ہے کہ حور عین یعنی جنت کے عورتوں کے اوصاف کو تفصیل کے ساتھ ایک جگہ جمع کیا جائے، تاکہ آج کل نوجوانوں کا عام طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا، دنیاوی غلاستوں، گندے ڈائجسٹ اور ناولوں کا پڑھنا، غلیظ میگزینوں اور اخبار اور رسالوں میں اپنا شوق کو پورا کرنا، نیم برہنہ تصاویر، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ جیسی لعنت میں پڑا رہنا اکثر و بیشتر عورتوں کی فتنی کی وجہ سے ہے۔ ان کے سامنے جنت کی حسین و جمیل حوروں اور عورتوں کا نقشہ ہو تو اس کے پڑھنے اور دیکھنے سے ان موجودہ غلاستوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے ان حوروں تک اپنی رسائی کرائیں اور اپنی حقیقی خواہشات کو پورا کریں۔ اس لیے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں صرف حور عین کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ ایک زندہ دل انسان پر ان کے تمام تر محسن اور اوصاف ظاہر ہو جائیں اور فانی اور عارضی نقشوں سے اس کا دل بھر جائے۔ گویا کہ اس ویڈیو میں حور کا ایک تعارفی خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس کو ہم نے اپنی ذہنی اختراع سے کام لینے کی بجائے صرف قرآن و حدیث، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین اور اقوال مفسرین کے آثار و مرویہ سے جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ناظرین و قارئین کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و اکرام، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہادی الارواح حوروں کے اوصاف اور حسن و جمال اور خوبیوں کو ان الفاظ میں جمع کر کے ایک تعارفی خاکہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوں گے اور ان کے لیے جو بیویاں ہوں گی وہ ابھرے ہوئے پاستانوں والی ہم عمر ایسی ہوں گی، ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار اور انار کی طرح ان کے پستان اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، اور ان کے کمروں میں باریکی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے، جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی، جب وہ اپنے محبوب کے آمنے سامنے آئے گی تو دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو تم کہنا چاہو کہہ لو، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا، اور جب وہ اس سے باتیں کرے گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، اور اگر وہ اس سے بغلگیر ہوگی تو دو لچکدار ٹہنیوں جیسے جسموں کی موانقہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ وہ آدمی اس عورت کے رخسار کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح سے دیکھے گا کہ جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہو، اور وہ آدمی اس عورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت کے اندر دیکھے گا، اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ اس کی ہڈی اور نہ اس کے کپڑوں کے جوڑے۔ اگر وہ عورت دنیا کی جانب جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور مخلوق کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگیں، اور مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز اس کی وجہ سے جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، اور سطح ارضی پر موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، اور مدت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کرے گا۔ وہ حمل اور ولادت اور حیض و نفاس سے پاک ہوگی، اور ناک کی سین اور تھوک اور پیشاب و پیخانہ اور ہر قسم کے میل کچیل سے صاف ستھری ہوگی، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کمی آئے گی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھے گی، اور اس کے سوا کسی اور کی جانب نظر نہ اٹھائے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو اس کو خوش کرے گی، اگر وہ اس کو کسی چیز کا حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، پس وہ اس کے ساتھ انتہائی آرزوؤں اور امان میں ہوگی۔ اس کے ساتھ مزید یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی کسی جن نے۔ جب کبھی وہ آدمی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی، اور جب کبھی اس سے بات کرے گا تو اس کے کانوں میں موتیوں کی لڑی
کڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور بالاخانوں کو نور سے بھر دے گی۔ اگر تو اس کی عمر کے متعلق پوچھے تو وہ ہم عمر اور شباب کی عمر کے درمیان میں ہوگی، اور تو اس کے حسن کے متعلق پوچھے تو کیا تو نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ اگر تو اس کی آنکھوں کے متعلق پوچھے تو صاف سفیدی میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی۔ اگر تو اس کے قد کے متعلق پوچھے تو کیا تو نے لچکدار خوبصورت ٹہنیوں کو دیکھا ہے؟ اور اگر تو اس کے پستانوں کے ابھار کے متعلق پوچھے تو وہ ابھرے ہوئے پستانوں والی ہوگی، اس کے پستان کا ابھار عمدہ انار کی طرح ہوگا۔ اور اگر اس کی رنگت کے متعلق پوچھے تو وہ گویا کہ یاقوت و مرجان ہے۔ اگر تو اس کے اچھے اخلاق کے متعلق پوچھے تو وہ خیرات و احسان ہیں جن میں ظاہری اور باطنی حسن کو جمع کیا گیا ہے، بس وہ دلوں کی خوشیاں اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور اگر تو خامدوں کے ساتھ ان کا حسن معاشرت اور وہاں جو لذت ہوگی اس کے متعلق پوچھے تو وہ بہت ہنسنے والی، خامدوں کی ازدواجی تعلقات میں اس سے نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوں گی جو روح کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ بس تیرا کیا خیال ہے ایسی عورت کے متعلق جس کے ہنسنے سے جنت روشن ہو جائے، اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان کے برجوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خامند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا کیا ہی نظارہ ہوگا۔ اگر وہ اس کے گلے لگے تو اس کے معانقہ اور پہلو میں لگنے کی کیا ہی لذت ہوگی۔ اور اس کی بات حلال جادو ہے، کاش کے دو بچنے والے مسلمانوں کو قتل کر دینے کا جرم نہ کرے۔ اگر گفتگو لمبی ہو جائے تو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتی، اگر وہ بات کرے تو مخاطب چاہتا ہے کہ وہ بات کو مختصر نہ کرے بلکہ کلام کرتی رہے اور میں اس سے محفوظ ہوتا رہوں۔ اور اگر وہ گیت گائے تو آنکھوں اور کانوں کو کیسی لذت حاصل ہوگی، اور تو اگر اس سے محبت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے تو تیرا اس سے محبت کرنا اور فائدہ اٹھانا کیا ہی خوب ہوگا۔ اور اگر وہ بوسہ لے تو اس بوس و کنار سے بڑھ کر کوئی چیز پسندیدہ نہ ہوگی، اور اگر کوئی چیز پکڑائے گی تو اس پکڑانے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ لذت اور مزیدار نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، جب کبھی انہیں اس کے پھل کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور وہ پہلے پھل سے ملتا جلتا دوسرا پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل فاسٹ اردو کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔